السلام علیکم ناظرین، بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کا نظام تعلیم ایک جامع مطالعے کا تقاضا کرتا ہے۔ بر عظیم کے مسلمانوں کی تاریخی کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن ان کا نظام تعلیم ایک معیاری اور مکمل نظام تعلیم تھا جو مسلمانوں کی دینی اور عصری ہر نوعیت کی ضرورتوں کو تکمیل کے لیے کافی تھا۔ یہ نظام اس قدر جامعیت کا حامل تھا کہ اس نظام نے جہاں ایک جانب مجدد الفسانی جیسے بزرگ پیدا کیے جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا کہ مسلم ہندوستان میں سب سے بڑا مذہبی عبقری جو شخص پیدا ہوا وہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ شیخ احمد سرہندی اور نواب سعد اللہ خان دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے۔ نواب سعد اللہ خان وہ سیاستدان ہیں جو شاہ جہاں کے دور حکومت میں پورے ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، یعنی موجودہ افغانستان، موجودہ پاکستان، موجودہ ہندوستان، موجودہ مشرقی پاکستان، موجودہ سری لنکا اور موجودہ نیپال، کم از کم یہ 6 ملک اتنی بڑی سلطنت میں شامل تھے جس کا نواب سعد اللہ خان کم از کم 48 سال وزیر اعظم رہا ہے۔ گویا بڑی بڑی سلطنتیں چلانے والے مدبرین اور اعلیٰ سے اعلیٰ دینی قیادتیں فراہم کرنے والے بزرگان جو مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے درجے کے لوگ ہوں وہ اسی نظام میں پیدا ہوئے ہیں۔ تاج محل جس مہندس یعنی انجینئر نے بنایا وہ امریکہ یا برطانیہ کا تربیت یافتہ نہیں تھا، بلکہ وہ اسی نظام تعلیم کا پڑھا ہوا تھا۔ انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر، یہی صرف و نحو کی کتابیں پڑھ کر، یہی ریاضی اور ہندسہ کی کتابیں اس نے پڑھی تھیں۔ ان تمام کتابوں کو پڑھ کر اس نے تاج محل جیسی عمارت بنائی جو آج دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک نمایاں عجوبہ ہے۔ جب ہم قدیم جدید کی بات کرتے ہیں تو اسلامی تناظر میں اس کا پس منظر نہایت ضروری ہے۔ علوم و فنون کی تقسیم اسلامی نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ عظیم مفکر امام غزالی رحمہ اللہ ان علوم کی تقسیم کسی اور حوالے سے کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمام علوم فرض کفایہ ہیں کہ جن کی حاجت امور دنیا کے قائم رکھنے میں ہے، جیسے طب کہ وہ تندرستی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، یا جیسے علم حساب کے معاملات، وصیتوں اور ترکوں کی تقسیم وغیرہ میں اس کی حاجت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ کا عہد آج سے 1000 سال قبل کا ہے۔ آپ کا سن وفات 1117 عیسوی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنے عہد میں اس بات کا بڑی حیرت کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ جب علوم دینیہ کی طرح بعض علوم دنیاوی بھی فرض کفایہ ہیں تو مسلمان دنیاوی تعلیم کی تحصیل کی طرف کیوں توجہ نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں کہ بعض شعراء ایسے ہیں کہ جن میں ذمی کافروں کے سوا کوئی طبیب نہیں ہے، اور فقہ کے وہ احکام جو طبیبوں سے متعلق ہے ان میں ذمی کافروں کی شہادت کافی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کسی ایسے شخص کو بھی نہیں دیکھتے کہ وہ علم طب کی تحصیل کی طرف مائل ہو، بلکہ اس کے برعکس لوگ فقہ کی تحصیل میں مبالغہ کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ اس خیال کے بھی سختی سے مخالف ہیں کہ علوم نقلیہ کے ساتھ علوم عقلیہ کا اجتماع یا ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے۔ امام صاحب اپنی فکر کی وضاحت اور اس خیال کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علوم عقلی علوم شرعی کے منافی ہیں، ان دونوں کے درمیان اجتماع ناممکن ہے۔ در حقیقت یہ خیال لوگوں کی کم نظری اور کوتاہ بینی کی دلیل ہے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس خیال سے، اور میرا تجربہ کہتا ہے کہ بعض علوم شرعی خود آپس میں تناقض ہیں اور لوگ ان کے درمیان ربط اور اجتماع پیدا نہیں کر پاتے، اس لیے یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ علوم دین میں نقص پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک مقام پر امام غزالی رحمہ اللہ علوم عقلی اور علوم شرعی میں تطبیق کی دعوت دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محض تقلید کی دعوت دینے والے اپنی کم علمی کے باعث بالکل جاہل ہیں، اور قرآن و سنت کی تجلیوں سے قطع نظر کر کے صرف عقل پر بھروسہ کرنے والے بھی سخت دھوکے میں ہیں۔ پس تم کو لازم ہے کہ ان دونوں گروہوں سے دور رہ کر دو اصلوں کے درمیان اجتماع اور ربط پیدا کرو۔ بے شک علوم عقلی غذا کی مانند ہیں اور علوم شرعی دوا کی مانند ہیں۔ بر عظیم پاک و ہند میں صوفیاء کا کردار اسلام کی ترویج اور اشاعت میں ان کی مساعی اور خدمات کا نمایاں حصہ ہے۔ ان صوفیاء میں حضرت ابو الحسن علی الحجویری کا نام نمایاں ہے۔ آپ کی شہرت شیخ طریقت کی حیثیت سے زیادہ ہے،
لیکن آپ علوم و فضل کے مجسمہ پیکر تھے۔ آپ کی کتاب کشف المحبوب اسلامی دنیا کی صوفیانہ لٹریچر میں نمایاں ترین قدر و منزلت کی حامل ہے۔ حضرت شیخ اپنی اس شہرۂ آفاق کتاب میں اس موضوع کی تنقیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکر ساعتاً خیر من عبادت 60، یعنی ایک گھڑی کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس علم کا سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے وہ خدا کی شریعت خصوصاً اس کے فرائض اور واجبات کا علم ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے علوم کا اس حد تک سیکھنا جس حد تک یہ شریعت الہی کے احکام اور ان کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے درکار ہوں۔ وہ حیت علم سیاست، علم اقتصادیات، علم قانون، علم صنعت اور تجارت وغیرہ ہیں، کیونکہ ان کے کم از کم اصولی علم کے بغیر انسان کی انفرادی اور اجتماعی اور عمرانی زندگی کے مسائل کا فہم اور ادراک اور ان پر اصول شریعت کا انطباق کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس سے زائد جس قدر علم آدمی حاصل کر لے وہ مستحسن اور مطلوب ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ ناظرین، ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے تعلیم کے سلسلے میں کیا اقدامات کیے، اس حوالے سے سر رادھا کرشن یونیورسٹی کمیشن کی رپورٹ کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان میں علوم و فنون کی نشر و اشاعت اور ان کی درس اور تعلیم کے لیے مدارس جو اس زمانے کے کالج تھے یہ سب کھول دیے۔ شیر شاہ جو بعد میں ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا، اس نے جون پور کے مدرسے میں ہی تعلیم پائی تھی اور وہاں اس نے جو مضامین پڑھے تھے ان میں تاریخ، فلسفہ، عربی اور فارسی ادب بھی شامل تھے۔ ان مدارس کا نصاب یورپ کی تعلیم گاہوں کے متوازی اور مساوی ہوتا اور اس نصاب میں صرف و نحو، معانی، بلاغت، منطق، قانون، علم ہندسہ، فلسفہ، علم نحو، جرنل سائنس، مابعد طبیعیات، دینیات، یہ سب مضامین شامل ہوتے تھے۔ علاوہ بری شعر و شاعری تو ایک ایسا مضمون تھا جس سے ہر ایک ہی دلچسپی لیتا تھا۔ ان عام مدارس کے علاوہ ملک کے مختلف گوشوں میں بعض خاص مدارس تھے جہاں خاص علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی تھی اور وہ مدارس ان علوم کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ مثلا رامپور کا مدرسہ منطق اور طب کے لیے مشہور تھا، لکھنؤ کی شہرت دینی علوم اور فنون کے لیے تھی اور لاہور علم نجوم اور ریاضیات کے نام کے مشہور اور معروف مدارس میں سے تھے۔ ان مدارس میں ذریعہ تعلیم عربی زبان تھی اور ان میں تعلیم کی خدمت جن لوگوں کے سپرد ہوتی تھی ان میں بعض بڑے بڑے نام اور ماہرین علوم اور فنون شامل تھے۔ ناظرین، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ 7ویں صدی کے بعد علم و فضل کی دنیا میں مسلمانوں کے ہاں تنزل کا آغاز ہوا۔ یہ علیحدہ موضوع ہے اور تفصیل کا محتاج۔ اس بنا پر اس موضوع سے اعتراف کرتے ہوئے ہم اس بحث کا خلاصہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ 7ویں صدی کے بعد یہی مدرسہ تھے، یہی تعلیم گاہیں تھیں اور یہی نصاب تعلیم تھا، یہی پڑھانے والے تھے جن سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کی قابلیت کا یہ حال تھا کہ علوم و فنون تو چھوڑ دیجئے، ملک کے انتظام کے باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ اگر یہ تعلیم اور اس تعلیم کا یہ طریقہ غلط تھا تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اس کے پڑھے ہوئے ایسا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں اور شہنشاہی امور میں اونچے سے اونچے عہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ ابوالفضل اور فیضی کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ نظام الملک طوسی کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کے انتظام کی باغیں اپنے ہاتھ میں لے لی اور اپنے نقوش اور یادگار ہمیشہ کے لیے چھوڑے۔